أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اپنے اس پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا ہے تمہارے فائدے کے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور ردی مال کا عزم اور ارادہ نہ کرو اس کمائے ہوئے میں سے بھی اور اس زمین کی نکالے ہوئے میں سے بھی، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم اسے لینے والے نہ ہو، تم اس ردی مال کو لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر اس صورت میں کہ تم اس پر آنکھیں بند کر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، حمید اور تعریف کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ آخری حصے میں 4 ابواب ہیں۔ باب اول میں ترغیب انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور مقصد انفاق یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی حی اور قیومیت اور اس کے الوہیت کے ترویج اور اشاعت کے لیے مال لگاؤ۔ انسان 2 قسم کے ہیں، ایک اس امر خداوندی کے مطابق چلتے ہوئے منہم من آمن و منہم من کفر، کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں، تو پھر ان کی مثالیں اور ان کے لیے 2 ضابطے اور اس پر 3 مثالیں اور 3 تفریعات، اس کا ذکر ہوا۔ دوسرے باب میں صدقات فی سبیل اللہ کی مثالیں اور صدقات فی غیر سبیل اللہ کی مثالیں ذکر ہوئی۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کے لیے من اور اذا، احسان جتلاوا اور ریاکاری اور ایمان کے ساتھ جو صدقات ہوں ان کی مقبولیت کی مثالیں، اور جو ان کے بغیر جو ہوں ان کی مقبولیت کی مثالیں، اور ان خبائث اور ان نقصانات اور نقائص کے ساتھ جو صدقات ہوں ان کے رد ہونے کی مثالیں بیان کر دی گئی۔ اب اس آیت مبارکہ میں وہ ہے اجناس منفقات کا ذکر، یعنی پہلے نفقات مقبولہ اور نفقات غیر مقبولہ کا ذکر ہے، کون کون سے صدقات اللہ کو مقبول ہیں اور کون کون سے صدقات اللہ کے دربار میں مردود ہیں، تو اس کا ذکر ہوا۔ اب کس چیز کو صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کو کون سا مال دینا ہے، کون سی چیز دینی ہے، تو اس میں اجناس کا ذکر ہے کہ کیا کیا تمہارے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے اور کس کس چیز میں سے تم خرچ کر سکتے ہو۔ ساتھ میں ایک 7ویں شرط بھی ہے، وہ 7ویں شرط یہ ہے کہ جید مال، عمدہ چیز دینی ہے، اور ردی اور بیکار چیز نہیں دینی ہے۔ بیکار جو تمہارے کام کی نہیں ہو، تمہارے سے ردی ہو جائے، بے مقصد ہو جائے، چلو یہ مسجد میں دے کر آ جائے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ عمدہ چیز جو تمہارے ہاں محبوب ہو اور پسندیدہ ہو وہ اللہ رب العالمین کو دینی ہے۔ یہ 2 باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہو رہی ہے۔ اور چونکہ جو نفقات آپ کرتے ہیں، یعنی منفقات، جو چیز آپ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کرنے کے لیے یہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہیں، ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور کمائی میں سے خرچ کریں، اور زمین کے ما اخرج من الارض، یعنی زمین کی چیزوں میں سے جو زمین سے اگتی ہے اس میں سے خرچ کریں۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں صدقات اور یہ دونوں نفقات کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما کر آگے ایمان کے اس مقتضا اور تقاضے کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ایک طیب ہے اور ایک خبیث ہے۔ طیب پاک کو بھی کہتے ہیں، اور پاک حسی اور پاک شرعی۔ پاک حسی وہ ہے جس کے اندر ظاہری کوئی نجاست موجود نہ ہو، اور پاک شرعی وہ ہے جس کے اندر باطناً بھی کوئی خباثت موجود، کوئی گندگی موجود نہ ہو۔
تو پاک چیز میں سے من طیبات ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے، اب تمہاری کمائی میں جو پاکیزہ ہے اس میں سے صدقات اور خیرات کرو۔ اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کسبتم جو تم کماؤ، اور وہ طیب اور پاکیزہ ہو، معنی کیا ہے؟ حلالات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہو اس کے حلال میں سے ہو۔ جو حرام مال ہے اس کا صدقہ اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بالطہور ولا صدقۃ من غلول، کہ نماز بغیر طہارت کی نہیں ہوتی، اور صدقہ جو ہے وہ چوری کے اور حرام کے مال سے صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے پاس اربوں روپے حرام کے جمع ہو جائیں اور آپ اس میں سے کروڑوں صدقہ کر دیں، یہ اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ما کسبتم طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے تمہاری کمائی کا جو پاکیزہ حصہ ہے، جو طیب اور حلال حصہ ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ ما کسبتم عام ہے، کسب چاہے آپ مزدوری کر کے کریں، کسب آپ ملازمت کر کے کریں، کسب آپ تجارت کر کے کریں، کسب آپ زراعت کر کے کریں، کسب آپ صنعت کر کے کریں، کسی بھی طریقے سے آپ پیسے کماتے ہیں تو یہ نقد، اس میں سے اللہ رب العالمین نے حصہ مقرر کر دیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ وہ کتنا ہے؟ یعنی 40واں روپے مجھے دینا ہے میرے دین کے اوپر، اور اپنے زمانے کے تقاضوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔ اور نفقات کے لیے سورہ توبہ کے اندر مصارف بیان کر دیے گئے کہ ان کو جی انما الصدقات للفقراء، فقیر ہو، والمساکین والعاملین علیہا، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو، اس پہ یعنی کارندے، والمؤلفۃ القلوب، اور اگر کسی کی دلجوئی کے لیے کہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہے ان پر۔ یہ مختلف مصارف، 8 مصارف ہیں جو اللہ رب العالمین نے کس میں؟ سورہ توبہ میں بیان کیے ہیں، ان پر خرچ کرنا ہے۔ اور خرچ کس کو کرنا ہے؟ نمبر 1 ما کسبتم، جو بھی تم کماؤ، یہ ما عربی گرامر کے اعتبار سے عام ہے۔ ما کسبتم، جتنی بھی تم کمائی کرو تمہاری کمائی کے اندر، لیکن شریعت نے، احادیث مبارکہ نے اس عام کو مخصوص کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عام خص عن البعض، یہ عام مخصوص البعض ہے۔ وہ اس میں شرائط ہے کہ ما کسبتم تمہاری کمائی کے ہو، لیکن اتنا ہو کہ ایک نصاب کے بعد اس پر سال بھی گزرا ہو، حولان حول بھی شرط ہے، اور ایک لمٹ تک ہو، یعنی وہ 7.5 تولہ سونے کا کہ پیسے آپ کے مقدار کے پیسے جمع ہو جائیں، یا 7.5 تولہ سونا جمع ہو جائے، یا 52.5 تولے چاندی کے پیسے جمع ہو جائیں، یا وہ 52.5 تولہ چاندی ہو خود ہو، یا اس کی مقدار کے پیسے ہوں، یا آپ کے پاس جمع ہو جائیں، اور پھر ان پر 1 سال گزر جائے۔ تو سال گزرنے کے بعد جس دن آپ کے پاس اتنے پیسے آئے ہیں، آپ کی ضروریات اصلیہ سے، آپ کے مسکن اور آپ کے کھانے پینے سے اضافی ہے، اور یہ آپ کے پڑے ہوئے پیسے ہیں، اس سے آج کے دن اگر یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں تو آج سے لے کر اور آئندہ 1 سال بعد، یعنی آج کیا تاریخ ہے؟ 21 اگست۔ آج 21 اگست کو اگر آپ کے پاس کیا ہوا ہے؟ 21 اگست کو اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے جمع ہو گئے، اور اگلے سال اسی دن تک یہ جمع رہے، یا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس دن پھر آپ حساب کریں گے، اور اس دن ہر 40 روپے کے اوپر آپ کو کیا 1 روپے دینا پڑے گا، 100 کے اوپر 2.5 روپے آپ کو دینے پڑیں گے، تو 2.5% آپ پورے کے پورے کسب سے اور کمائی میں سے نکال کر، یہ احادیث مبارکہ، احادیث صحیحہ سے یہ قیودات اور یہ تقییدات جو ہے نا لگائی گئی ہے۔ ما کسبتم، جتنا تم نے کمایا، جو کماؤ اس میں سے خرچ کرو، ما کسبتم، ٹھیک ہے؟ یہ ملازمت کا پیسہ ہے، وہ تجارت کا ہے، وہ حرفت کا ہے، وہ صنعت کا ہے، وہ زراعت کا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہے، آپ کے پاس جو بھی پیسہ آئے تو اس کا 40واں روپے وہ اللہ رب العالمین کو دینا ہے۔ لیکن کب؟ جب آپ کے پاس نیچے اتنے پیسے جمع ہو جائیں، نصاب کے آپ مالک ہو گئے، اس کے بعد آپ جو ہے نا آپ پر ہر 40 روپے کے بعد، 39 روپے کے بعد 40واں روپے اللہ کو دینا ہے۔ مما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور دوسرا منفقات، نفقات اور اجناس سے، وہ اجناس جن کو خرچ کرنا ہے۔ پہلی جنس کیا ہے؟ نقد ہے، اور نقد کے اندر یہ نصاب ہے۔ دوسری چیز ہے زمین کا اناج اور زمین کی آمدنی، مما اخرجنا لکم من الارض۔ تو زمین، اگر آپ کی زمین آپ کی ہے لیکن اس میں سے آمدنی نہیں ہے، تو اس کا آپ پر اخرجنا لکم، جب تک اس نے انبات نہیں کیا ہے، اس میں سے کوئی چیز اگی نہیں ہے اور آپ کو حاصل نہیں ہوئی، آپ کو ملی نہیں ہے، اس لیے نسبت کیا اخرجنا لکم، تمہارے فائدے کے لیے جو چیز ہم نے خود نکالی ہے اس میں سے۔ اب اگر بنجر زمین پڑی ہے تو اس کے اندر سے عشر آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اور جو زمین، جی، تو زمین میں سے جو چیز آپ کے محنت کے نتیجے میں نکلے گی، پھر محنت چونکہ مختلف ہوتی ہیں، اگر بارانی زمین ہے تو اس میں آپ کی محنت جو ہے وہ کم ہے، اس لیے اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر عشر آئے گا،
اور اگر آپ کی زمین جو ہے وہ کس کی ہے؟ نہری زمین ہے، تو چونکہ آپ کو نہر کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، وہ معونت بھی آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے اس کا پھر کیا ہوگا؟ نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا وَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو زمین تمہارے لیے نکالے، اسی میں سے علماء نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین سے اگر دانے نکلے ہیں 10، تو 10واں دانہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ اور خیرات کرنا پڑے گا، وہ دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں عشر۔ ٹھیک ہے، صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بھی نصاب شرط ہے، 5 وسق کی مقدار سے اگر کم ہے تو اس کے اندر کیا نہیں ہے، اس میں صدقہ، اس میں عشر نہیں ہے، اور 5 وسق سے جب بڑھ جائیں، 5 وسق تقریباً 20 سے لے کر 25 من کے درمیان ہے، اگر 20-25 من کسی کی آمدنی ہے، 20 من ہے یا 22 من ہے، 23-25 تک ہے، تو اس پر صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ عشر نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑھ جائیں تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ عشر ہوگا، اسی حساب سے، یعنی نصف عشر یا عشر کے حساب سے۔ مما اخرجنا لکم من الارض، اسی میں سے جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ مما اخرجنا لکم من الارض میں سے معادن بھی ہے، رکاز اور معادن، یعنی جتنی معدنیات نکلتی ہیں، کوئلہ نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، اس میں سے جو ہے کیا کہتے ہیں چونا نکلتا ہے، یا کوارٹز وغیرہ ہیں، پتھر ہیں، قیمتی پتھر ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ بھی زمین کے یعنی صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس میں سے خمس نکالا جائے گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ رکاز اور جو زمین معادن ہے، یہ معادن جو ہے یہ عفو و معاف ہے اور یہ مالک کی ہیں، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا عشر اور زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، یہ ہے وہ شرط، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور عہد نیت نہ کرو، یمم تیمم یا تیمم کا معنی ہوتا ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ فرمایا لا تیمم الخبیث، اور نیت نہ کرو، خبیث ردی، بیکار چیز ہے اور جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے، ایک جید عمدہ چیز ہے، ایک درمیانی چیز ہے، اور ایک بالکل کیا ہے ادنا درجے کی چیز ہے۔ تو فرمایا ادنا درجے کی چیز کیا نہ کرو، وہ زکوٰۃ اور صدقات میں نہ دو۔ ہاں، لا تیمموا یہاں نیت اور ارادے کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی غلے میں سے کسی کو غلہ دے رہا ہے، اس میں وہ بمبو کہتے ہیں، جمبو کہتے ہیں، وہ ڈالا ہے اور اسے ڈال لیے، بیچ میں کچھ صحیح دانے آ گئے، کچھ خراب آ گئے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا چلو ڈالا ہے اور چلو میں سے دانے نکال کے دے دیے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یوں کرتا ہے کہ ادھر جو ہے وہ عمدہ دانے ادھر کرو اور ردی دانے ادھر کرو، اس ردی میں سے یہ سائڈ پہ کر رہے ہو، کیوں سائڈ پہ کر رہے ہیں؟ یہ جو مدرسے کے طالب علم آئیں گے ان کو دے دیں گے۔ تو بھائی اس طرح لا تیمموا الخبیث، نیت نہ کرو کہ بیکار چیز جو ہے نا یہ مسجد میں بھیجیں گے اور عمدہ چیز جو ہے اپنے گھر بھیجیں گے۔ ہاں، اگر بغیر نیت کے اس کے اندر کیا جاتی ہے، اس لیے لفظ تیمموا کی قید لگائی ہے۔ ولا تیمموا الخبیث، خبیث ردی کا نیت کر کے اس کو نہ نکالو۔ منہ ضمیر دونوں کی طرف، ما کسبتم اور ما اخرجنا لکم دونوں کی طرف راجع ہیں، یعنی چاہے پیسوں میں سے ردی پیسے ہیں، پیسوں میں سے بیکار پیسے ہیں، تو کیا کرتے ہیں نئے نئے کرارے نوٹ گھر میں رکھ رہے ہیں اور پھٹے پرانے کہتے ہیں یہ مسجد کے گلے میں ڈال دو۔ نہیں، ایسا نہ کرو۔ ہاں، اگر آپ کی جیب میں نوٹ ہی کیا ہیں رلے ملے پڑے ہوئے اور کچھ آپ مسجد کے گلے میں بھی آپ نے کیا کر دیے ہیں یا مسجد مدرسے میں وہ پرانے نوٹ دے دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نیت کر کے ایسا کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں۔ ولا تیمموا الخبیث منہ مما کسبتم میں سے جو تمہاری کمائی ہے، اور مما اخرجنا لکم من الارض اور جو زمین کی پیداوار ہے، دونوں میں سے خبیث اور ردی کا ارادہ نہ کرو بلکہ عمدہ کا ارادہ کرو۔ تنفقون، جسے تم خرچ کرتے ہو، ولستم بیاخذی، حالانکہ تم اسے لوگ یہ نہیں مگر کب، الا ان تغمضوا فیہ، کہ آنکھیں بند کرو، چلو آپ کو بات نہیں دے دو۔ ہاں، آپ کے پاس کوئی آپ کا کسی کے اوپر آپ کا کسی پر قرضہ ہے اور وہ آتا ہے اور سارے جہان کے پھٹے پرانے نوٹ 10-10 روپے کی جمع کر کے آپ کو لا کے رکھ کے یہ لو، تم دیکھتے ہو اور نوٹوں کو بھی دیکھتے ہو، یار قرضہ میرے سے ہے، چلو ویسے بھی نہیں ملتے، چلو یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مل تو گئے، چلو پھٹے پرانے مل گئے لیکن مل تو گئے۔ تو الا ان تغمضوا فیہ کا یہ معنی ہے کہ لیتے نہیں ہو تم اس ردی چیز کو مگر یہ کہ آنکھیں بند کر لو، چلو کوئی گل نہیں، یہ بھی چل جائیں گے، چلا لوں گا، چلو تمہاری سے جان چھوٹ جائے، ایسے کر لو۔ فرمایا ایسا اللہ رب العالمین کے ساتھ نہ کرو۔ تم تو اغماس کر لیتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، تم کمزور ہو، تم عاجز ہو۔ تمہیں اگر تمہارا قرض دار پیسے نہیں دیتا تو تم کیا ہو جاتے ہو، تمہاری حاجات اور ضروریات میں کیا ہو جاتا ہے، بونچال آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین، واللہ واعلموا ان اللہ غنی، جان لو اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ذات ہے۔ تو اگر اسی کیا کرو گے اپنے آپ پر قیاس کر کے کہ ہم بھی تو کیا کر لیتے ہیں، ہم بھی ردی چیز قبول کر لیتے ہیں جب کیا ہوتے ہیں، جب عمدہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی قبول کر لیں گے؟ نہیں، اللہ نے عمدہ ہی لینی ہے کیونکہ اللہ غنی ہے، اللہ تمہاری طرح حاجت مند اور ضرورت مند اور فقیر اور کمزور نہیں ہے۔ ان اللہ وعلموا ان اللہ غنی، اللہ بے پرواہ غنی ہے،
حمید اور اس کی تعریف کی گئی ہے. انسانوں کی کبھی کوئی تعریف کرتا ہے تو کبھی کوئی تنقید بھی کرتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف ہی کی جاتی ہے. لہذا اپنے آپ پر اس کو اللہ رب العالمین کی ذات کو قیاس کر کے یہ کہو کہ ہم بھی تو لے لیتے ہیں, ردی چیز قبول کر لیتے ہیں, جب نہیں عمدہ ملتی تو اللہ رب العالمین کو بھی دے دیں, اللہ بھی قبول کر لیں. فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ بے پرواہ اور تعریف کیے گئے ذات ہے. لہذا جو ستودہ ذات ہے اس ستودہ ذات کو کا کیا کرو, عمدہ دو, بہترین چیز دو اور اچھی چیز دو, تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بھی بلند کریں اور تمہیں اس کا عمدہ سے عمدہ اجر عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.